بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره به ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نازل ہونا۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کی طرح ہم گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ سبق کا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے ابتدائی مراحل۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا اعزاز دیا۔ پھر اس نبوت ملنے کی تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا اور دن کون سا تھا، اور اس کے بارے میں ائمہ کا محدثین کا کیا اختلاف ہے وہ ہم نے پڑھا۔ پھر نبوت ملنے کے حوالے سے جو تدریجی مراحل تھے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جو نبوت ملی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جو خلوت فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں پڑھا، اور غار حرا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں کیا عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ گزشتہ درس کے ہمارے عنوانات تھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نازل ہونا، یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا، نبی بننا، نبوت کا ملنا شروع ہونا۔ عرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سالہ زندگی گزار چکے تھے۔ یہ وہ بہترین زندگی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عربوں کے لیے ایک مثال اور آئیڈیل زندگی سمجھی جاتی تھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کی عرب قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ جب 40 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک قمری لحاظ سے مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری کا اعزاز بخشا، نبوت کا شرف بخشا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی مقرر ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے قریب کی کچھ خاص کیفیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ زمانہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے ہی والی تھی، قریباً 1 سال کا جو عرصہ تھا اس میں جیسے ایک تربیت کا دورانیہ ہوتا ہے، ایک کوئی ذمہ داری ملنے والی ہوتی ہے تو اس کا ٹریننگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ اس دورانیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت پسندی کا عنصر جو تھا طبیعت پر وہ بہت زیادہ غالب ہو گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق سے تھوڑا علیحدہ رہ کر تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور اس تنہائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات پر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اتنا پھیلا ہوا نظام اور وسیع کائنات کیوں بنی ہے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کون ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اس کا انسان سے مطالبہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے تفکرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غالب رہتے تھے اس دوران میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے تفکرات کے لیے، ایک خلوت پسندی کے لیے ایک مقام کا بھی متعین کر لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قیام فرمایا کرتے تھے، اور وہ مقام تھا غار حرا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کا دورانیہ قریب سے قریب آتا گیا تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام یا اعتکاف یا ٹھہراؤ بہت بڑھ گیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے بس اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینے تک بھی وہاں قیام فرمایا کرتے تھے، وہاں ٹھہراؤ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دن جب اسی کیفیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تھے تو ایک شخص آیا جو کہ در حقیقت فرشتہ تھا لیکن وہ انسانی روپ میں تھا، اور اللہ رب العزت کا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچا دیا۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ یہ جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بالکل قریب پہنچ گیا، اور مختلف روایات میں اس کا انداز مختلف ذکر ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صحیفے میں لکھی ہوئی چیز لے کر آیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا تھا اقرا، پڑھو اس کو، اور بعض یہ کہ اس نے زبانی کہا تھا کہ یہ چیز پڑھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہ یہ جو مکتوب اور تحریر آپ لے کر آئے ہو میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا بوجہ امی ہونے کے کہ میں اس کو پڑھ سکوں، یا اگر ویسے ہی زبانی کہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ما انا بقارئ کا مطلب یہ ہے
کہ سکل اور ایک نورانی مخلوق سے پہلی مرتبہ ملاقات کی وجہ سے میں اپنے اندر یہ کیفیت نہیں پاتا کہ میں جو آپ کہہ رہے ہو وہ پڑھوں. تو جب یہ سوال جواب ہوئے فرشتے کے ساتھ جو کہ جبریل علیہ السلام تھے، تو نبی علیہ السلام کو اس نے ایک مرتبہ پکڑا اور نبی علیہ السلام کو جیسے ہم گلے ملتے ہیں اس طریقے سے دبایا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو صحیفہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا جو وہ رومال نما کپڑا تھا جس پہ ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھیں، جو وحی کی آیات تھیں، اس کو اور نبی علیہ السلام کے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے سینے کے درمیان رکھا اور اس طریقے سے پکڑا اور پھر کہا کہ پڑھو. اور یہ معاملہ 3 مرتبہ پیش آیا کہ 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کھینچا اور تھوڑا سا دبایا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام خود اپنی کیفیت فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے مشکل سی لگنے لگی، کہ اس کی پریشانی سی ہونے لگی کہ اس نے اتنا دبایا ہے. لیکن 3 مرتبہ دبانے سے وہ انوار اور ملکوتی صفات جو تھیں وہ نبی علیہ السلام کے اندر اللہ کے حکم سے منتقل ہوئی، اور نبی علیہ السلام کا جو سینہ مبارک تھا وہ نور سے بھر گیا، اور اس طریقے سے پہلی وحی کا آغاز شروع ہوا. اور نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. اقرأ، پڑھو، وربک الاکرم، بڑا کریم تیرا رب ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا بذریعہ قلم. علم الانسان، انسان کو سکھا دیا. ما لم یعلم، وہ کچھ جو کبھی وہ جانتا بھی نہ تھا. تو یہ 5 آیات نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئیں، اور فرشتہ یہ آیات نبی علیہ السلام کو دے کر گیا. ادھر نبی علیہ السلام کا یہ حال کہ ان وحی کے ثقل کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے کلام کے ثقیل ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دل لرز رہا تھا، اور اسی کیفیات کے ساتھ نبی علیہ السلام غار حرا سے واپس تشریف لے آئے اور اپنے گھر آ پہنچے. تو یہ ساری کی ساری کیفیات نبی علیہ السلام پر طاری تھیں. دل عجیب سے تفکرات سے اور گھبراہٹ سے لبریز تھا، اور نبی علیہ السلام پر کب کبھی کسی کیفیت طاری تھی، اور نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے. اور سیدھا گھر پہنچے اور آ کر نبی علیہ السلام نے زمیلونی فرمایا کہ جلدی سے مجھے کوئی موٹا سا کمبل اڑا دو، جلدی سے مجھے موٹا سا کمبل اڑا دو، کیونکہ مجھے پر کپاہٹ کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا پڑا ہے کہ میں اس سے آزادی چاہتا ہوں، جو فارغ ہونا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، اس بابت دریافت کیا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی پوری پریشانی کا اظہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور اپنے اندیشے کا بھی ذکر کیا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ فرشتے نے مجھے اتنی مرتبہ دبایا اور اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا. یہ ساری کی ساری جو کیفیات ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، کپکپی طاری ہو گئی، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو یہ نبی علیہ السلام کو خدا نخواستہ وحی میں شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ ثقل وحی تھا کہ ایک تو نبی علیہ السلام جو کہ بشر ہیں، پہلی مرتبہ کسی ملکوتی صفات کی شخصیت سے یعنی کسی فرشتے سے مل رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی جس کا بوجھ، جس کا وزن یقیناً تھا، لہذا نبی علیہ السلام اس بنیاد پر پریشان ہو رہے تھے اور گھبرا رہے تھے. ادھر نبی علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی، یقیناً وہ ان ساری کیفیات سے تو نہیں گزری تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی باتیں سن کر اور اس سے پہلے جتنی انہوں نے دنیا دیکھی تھی، اس بنیاد پر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جہاندیدہ نگاہیں تھیں وہ کچھ اور ہی منظر دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ میرے یہ شوہر یقیناً کسی عظیم منصب پر فائز ہو چکے ہیں. لہذا انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، اور بڑے ہی فصیح بلیغ انداز میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ پر اوہام کو، وہموں کو، شیطان کو اور مصیبتوں کو مسلط نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. پھر نبی علیہ السلام کے کچھ نیکی کے کام گنوائے کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، بیواؤں کو خیال رکھتے ہیں، فحاشیوں کے قریب نبی علیہ السلام کا فرمایا کہ برائیوں سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، کبھی آپ کے
آپ کسی کے قریب بھی نہیں پھٹکے، لہذا ان سارے کے سارے معاملات پر کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، مجھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی ہدایت کے لیے چن لیا ہوگا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کیا جو اس وقت بہت اہم اور بہت اچھا کام تھا، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اطمینان قلب کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ایک شخصیت سے کرائی جس کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اور ان کو کہا کہ چل کے آپ کی ملاقات میں اپنے عزیز رشتہ دار ورقہ بن نوفل سے کراتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ورقہ بن نوفل ایک اہل کتاب میں سے ایک عالم تھے، اور یہ وہ شخصیت تھے یا وہ سماوی علوم کے جاننے والے تھے جو توریت کے بھی عالم تھے اور انجیل کے بھی عالم تھے، اور انجیل کو سریانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کر کے لکھا کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اس وقت جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ ضعیف العمر ہو چکے تھے، عمر ان کی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور یہ بالکل نابینا بھی ہو چکے تھے اس وقت۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں پہنچی تو ورقہ کا تمام احوال سننا، انہوں نے سارا کا سارا حال سنا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ بتاؤ میرے بھتیجے تم نے کیا کیا حالات دیکھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ بیتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گوش گزار کر دی، ان کو سنا دی۔ تو یہ ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو جو کچھ تم پر بیتا ہے وہ یہی ہے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہی ناموس تھا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا کرتا تھا، اور مجھے معلوم ہو گیا اس بات سے کہ آپ اس قوم کے پیغمبر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ورقہ نے ایک بڑی اچھی تمنا کی کہ کاش میں اس وقت تک جوان اور طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اگرچہ اس آخری بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حیرت بھی ہوئی کہ میری قوم مجھ سے اتنی محبت کے باوجود نکال دے گی۔ ورقہ نے کہا کہ جو شخص بھی یہ پیغام رسالت لے کر آیا ہے قوم نے اس کی دشمنی ہی کی ہے۔ بہرحال ورقہ بن نوفل کے پاس آمد سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گمان تھا وہ مکمل ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوا، لیکن ورقہ کی اس آخری بات کہ قوم اس کو نکال دے، نبی علیہ السلام کو نکال دے گی، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی، اور اس کے چند ماہ بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا وہ جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا، اگرچہ اس شروع ہونے کی بھی کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ ابتدائی 40 دنوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی وحی کے بعد کوئی وحی نہیں آئی تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق اور رغبت مکمل طور پر اضافہ ہو جائے، اس میں بڑھ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بہت زیادہ مشتاق ہو گئے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے مجھے دی کہ کہیں اس سے پیچھے نہ ہو جائے، میرے کسی ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے۔ اور اس پریشانی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ گھبرا جاتے تو ایک فرشتہ ظاہر ہوتا، اور یہ فرشتہ وہی تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غار حرا میں آیا تھا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ آ کر نبی علیہ السلام کو تسلی دیتا کہ محمد آپ اس امت کے آخری نبی ہیں، آپ ہی اس امت کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر قریباً 40 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ جو دوبارہ شروع ہو گیا اور اگلی وحی آ گئی۔ یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ ہم اپنے درس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے درس میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ 40 سال کی عمر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی روپ میں آ کر اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے گئے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ پہلی وحی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا کیفیات ہوئی تھی، اور ان کیفیات کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے گھر تشریف لائے تھے، اور جب گھر تشریف لائے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ تسلی کی غرض سے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، اور ورقہ بن نوفل نے جو کچھ نبی علیہ السلام سے فرمایا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ علاوہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ کتنے عرصے موقوف رہا اور کب دوبارہ شروع ہو گیا، آج کے درس میں یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے جانی۔ اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔